اگلے 4 سال تک ہم سب ایک ہیں، تمام فیلوز ایک ہیں، تمام کینڈیڈیٹ ایک ہیں. ود یونٹی ہم کالج کو نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ لے کے جائیں گے. کالج آف فزیشین سرجن کی جو کرنٹ اپڈیٹس ہیں وہ آپ سے شیئر کریں اور جو ڈیفیشنسیز ہیں وہ بھی ہم آپ سے شیئر کریں. So you have seen the green lawns and the flowers, and by the grace of Allah Almighty we are getting the top prize in the horticulture for last more than a decade. اور اس کا کریڈٹ بھی آپ لوگوں کو جاتا ہے. کالج ہے کیا؟ کالج ہمارے فیلوز ہیں، ہمارے سپروائزر ہیں، ہمارے فیکلٹی ممبر ہیں، ہماری کاؤنسلر ہیں، اور کولیکٹیو مل کے ہم کالج بناتے ہیں اور چند ایک لوگ آگے آ کے زیادہ کام کرتے ہیں. تو اس ساری خوبصورتی کا کریڈٹ ہمارے کراچی کے دوستوں کو جاتا ہے، جس میں مسرور صاحب موجود ہیں، خالد ایسٹوی موجود ہیں، اینڈ پرٹیکولرلی پروفیسر امرین افضال. یہ چونکہ ان کا ایک ٹچ ایسا ہے تو یہ جتنی ڈیکوریشن ہو رہی ہے انہی کی وجہ سے. اور یہاں پہ پاکستان آرمی کو بھی ہم نے سلوٹ کرنا ہے. اور کیونکہ جو وی ایم تھی لیفٹیننٹ جنرل واجد علی برقی، دس از 1962 there were 3 institutions: پاکستان ریسرچ کونسل، پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل اینڈ کالج آف فزیشینز ان پاکستان. اب باقی دونوں اداروں کو میں تذکرہ نہیں کرتا، آپ یو نو دا بیسٹ. لیکن کالج نے پرپیچول ترقی کی اینڈ کالج از دا سکسیس اسٹوری آف دا کنٹری کرنٹلی اینڈ کریڈٹ گوز ٹو لیفٹیننٹ جنرل واجد علی برقی. اس کے بعد جتنی کونسلز اور جتنے پریزیڈنٹ ان تمام نے کام کیا. خاص طور پہ پروفیسر سلطان فاروقی صاحب نے بہت کام کیا. وی مسٹ اپریشیٹ ہم. ہم ان کے لیے دعائیں مغفرت بھی کرتے ہیں. اور اس کے بعد پروفیسر ظفر چودھری کے 17 سال، پھر ہمارے ینگ پریزیڈنٹ پروفیسر شیخ صاحب آئے. تو یہ ترقی کا سفر گریجولی آپ لوگوں کے ساتھ مل کے، فیکلٹی کی ایفرٹ کے ساتھ، ایک ٹیم اسپرٹ کے ساتھ ترقی کا سفر اسی انداز میں جاری رہا. اکیڈیمکس لیول پہ، ریسرچ لیول پہ، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیول پہ، اور کچھ انٹرنیشنل لیزان کے لیول پہ. دس از دی کرنٹ کونسل. یہ آپ لوگوں کی ہی نمائندہ ہے، آپ لوگوں نے ان کو الیکٹ کیا ہے. اور اس کی ترتیب شاید آپ کے علم میں ہی ہے کہ ڈپینڈنگ اپان دی ڈسٹریبیوشن نمبر آف دا فیلوز، اس میں 11 فرام پنجاب جس میں ہمارے آرم فورسز سے 2 یا 3 شامل ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ پھر 6 فرام سندھ اینڈ 2 KPK اینڈ 1 بلوچستان. اور یہ دیز آر دی اسٹیٹسٹکس آف کالج آف فزیشینز ان پاکستان. گریجولی یہ تعداد بڑھتی گئی. 2007 میں 7000 کے قریب ہمارے فیلوز تھے، اور اس وقت بائی دی گریس آف اللہ المائٹی ہمارے جو فیلوز کی تعداد ہے وہ 30,000 پلس کے قریب ہے. اسی طریقے سے ہمارے ہاسپٹل کی تعداد بڑھتی گئی، سپروائزر کی تعداد بڑھتی گئی، ٹریننگ کی تعداد اس میں 35,000 کے قریب تعداد ہے. اور اس میں آرم فورسز، پبلک اور پرائیویٹ، یہ تینوں کا شیئر ہے. Currently the college is providing the maximum number of the fellowship program, اور میرے اندازے کے مطابق these are maximum probably in the world. Royal College of Physicians in Canada اس کے 80 کے قریب پروگرام ہیں. اینڈ ریسنٹلی ایڈیشن کے ساتھ اس وقت we are having 85 fellowship program. First fellowship are the 50, in 35 are the second fellowship program, and 22 membership program. Now, this is the detail of the hospital supervisor and trainee in Pakistan, the province wise. Obviously اس میں پنجاب ہے، پنجاب کے بعد پھر سندھ کا نمبر ہے، پھر خیبر پختونخوا کا ہے، اور اس کے ساتھ گلگت بلوچستان اور آزاد کشمیر ہے. سپروائزر اور ٹرینی کی تعداد جنرلی آپ فیکلٹیز میں ڈسکس کریں گے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ٹرینر اور ٹرینی ریشو اس کو ایک سٹینڈرڈ کے ساتھ مینٹین رکھیں. اگر کالج کی پالیسی 1:8 ہے تو اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. کرنٹلی ڈائریکٹر جنرل نیشنل ریزیڈنسی پروگرام از آن دا وے، اور نیشنل ریزیڈنسی پروگرام ڈائریکٹریٹ اس کو مینیج کرتا ہے کہ یہ ریشو ڈسٹرب نہ ہو. اس وقت ان جنرل ریشو 1:8 سے کم ہے، لیکن بعض جگہوں پہ ٹریننگ کی تعداد زیادہ ہے. ان کو کس انداز میں ایڈریس کرنا ہے فیکلٹی کے لیے، یہ بھی ایک ٹاسک. یہ آپ کی PGR کی ڈسٹریبیوشن ہے ان دا میجر سٹی. اس میں بھی ایک چیلنج ہے کہ لائک لاہور میں اگر 41% ہے تو کراچی میں 75%. اب میں نے دیکھنا ہے کہ اس ٹریننگ کو کس انداز میں ہم نے ڈسٹرکٹس لیول پہ اور ڈویژنل لیول پہ لے کے جانا ہے. اسی طرح جو پشاور ہے اس کی تعداد آپ کے سامنے ہے. پشاور میں تعداد تھوڑی سی KPK میں بہتر ہے، اس کے کچھ ڈسٹرکٹس انوالو ہیں. اور بلوچستان میں انفارچونیٹلی دس از ٹوٹلی دا کوئٹہ، لیکن ہم اس کو لے کے جائیں گے. اور اس میں میرا خیال ہے کہ مجھے اپریشیٹ کرنا ہے ہمارے جو ہیلتھ منسٹر پنجاب ہیں جمال ناصر صاحب سے. جب پروفیسر شیخ شفیع صاحب نے بات کی تو انہوں نے ایک لیٹر ایشو کیا to all the MSs of divisional and district headquarter hospital کہ اگر آپ کالج کے کرائٹیریا پہ پورا اترتے ہیں گو فار دا ایکریڈیٹیشن، تاکہ ٹریننگ نیٹ ورک کو ہم اچھے ڈسٹرکٹس اور تحصیل ہیڈ کوارٹر پہ لے کے جائیں. کہ ہمارا جب انڈر گریجویٹ میں اوپن میرٹ سسٹم ہوا تو
अंडर ग्रेजुएट में पहले जो मेल की रेशो थी दैट वाज अराउंड 80% जब व्हेन आई वाज स्टूडेंट ऑफ द अंडर ग्रेजुएट इन एमबीबीएस क्लास। फिर ओपन मेरिट के बाद 70% हमारी डॉटर्स असिस्टेंट्स आई, तो ये 70% अंडर ग्रेजुएट में तादाद थी। बट अनफॉर्चुनेटली इन द पोस्ट ग्रेजुएट आज से 10 साल पहले दिस वाज 27%, फिर 5-6 साल पहले 48% तक गई। ह्यूमन रिसोर्स का ज़्यादा था ना जी कि 75% से ये तादाद 27% नहीं होनी चाहिए थी। 75% से टारगेट वाज अप टू द 70% एंड बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी जो फीमेल की तादाद है वो 57% है इन पोस्ट ग्रेजुएट, जो पोस्ट ग्रेजुएट हमारे रेजिडेंट है। एंड आई थिंक दे आर मोर हार्ड वर्किंग एंड इस वक्त हर स्पेशलिटी में यू विल सी द फीमेल्स दे आर देयर। ये उनकी रेशियो है, मेल टू फीमेल रेशियो इन एवरी प्रोविंस। पंजाब में आप देख सकते हैं फीमेल की तादाद निस्बतन ज़्यादा है, इसी तरह सिंध में ज़्यादा है। खैबर पख्तूनख्वा की अपनी रवायात हैं, उसमें रेशो लिटिल बिट अनदर साइड, और इसी तरह रेशो बाकी प्रोविंसेस की है। अच्छा, तो कुछ चीज़ें जो आपके सामने लाना चाह रहा हूँ, शायद एक क्वेश्चन था कि प्रोसेस ऑफ फेलोशिप या कुछ चीज़ें ऐसी नहीं है, नहीं कुछ चीज़ें हैं। दिस इज द प्रोसेस ऑफ योर फेलोशिप प्रोग्राम। अब इसमें क्वालिटी एश्योरेंस लेके आना, ट्रेनिंग में क्वालिटी लेके आना, इनोवेशंस लेके आना, इवैल्यूएशन में, ये हमारा टास्क है। वी ऑल नो, हम एमबीबीएस करते हैं, हम बीडीएस करते हैं, हाउस जॉब करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं फॉर पार्ट 1 एंड ट्रेनिंग इज रजिस्टर्ड, प्रोस्पेक्टिव एंड मॉनिटर्ड। इसके बाद जब आरटीएमसी के साथ रजिस्ट्रेशन होती है, आफ्टर 2 years देयर इज अ फॉर्मेटिव असेसमेंट इन द नेम ऑफ इंटरमीडिएट मॉड्यूल। फिर 2 या 3 साल के बाद फर्स्ट फेलोशिप 4 और 5 years एग्जिट क्वालिफिकेशन, और सेकंड के लिए 2 से 3 साल मजीद चाहिए। एंड आई स्टिल रिमेंबर 2008 जब प्रोफेसर ज़फ़रुल्लाह चौधरी आए तो जॉय साहब ने कहा कि कनाडा को जाके स्टडी करें, उनका मॉडल बेहतर है। एंड माई सेल्फ प्रोफेसर शैब साहब, वी वेंट देयर इन 2008 एंड वी आर मीटिंग विद 8 प्रोग्राम डायरेक्टर्स, जिसमें इवैल्यूएशन के थे, एक्रीडिटेशन के थे, कैरिकुलम, इन तमाम से हमारी मीटिंग हुई एंड वी स्टडीड द कैनवेट मॉडल। इसी तरह अमेरिका का मॉडल ACME कॉम्पिटेंसीज था। इस मॉडल से सीख के हम अपनी इनोवेशंस लेके आए, competency based medical education of CPSP, where we feel the patient care revolve around research, teamwork, communication skill, technical skill, knowledge, और इसके साथ फिर advocacy, professionalism and pedagogy. So this is the model of CPSP. Now coming back to the challenges of postgraduate medical education, पूरी दुनिया को challenges आए and we also face the challenges। और ये challenges क्या थे, हमने किस हद तक इन चैलेंजेस को एड्रेस किया, और कौन से चैलेंजेस ऐसे हैं जिनको अभी हमें एड्रेस करना है। चैलेंजेस दे वर रिलेटेड टू द इंडक्शन, द फेज ऑफ ट्रेनिंग। सिमिलरली दे वर रिलेटेड टू द एक्रीडिटेशन, पहले नहीं थी, एक्रीडिटेशन का कोई क्राइटेरिया ही नहीं था। इसी तरह करिकुलम, मॉडल ऑफ ट्रेनिंग, सुपरविजन, मॉनिटरिंग, असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन। अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड फॉर यू पीपल कि हमने कुछ किया, माजी में किया, and there is a way forward, हमने करना है। This year is a very important year। आपसे बहुत एक humble submission है कि there is lot of expectations of the field and the fellows and the public कि ये नई काउंसिल आई है, फिर मैंडेट के साथ आई है, तो वो एक्सपेक्टेशन पे हमने पूरा उतरना, और पूरा उतरने के लिए हमने रमजान से स्टार्ट किया कि 5 इलेक्टेड बेस्ड फैकल्टीज की मीटिंग करके और फिर फास्ट ट्रैक के हम सफर का आगाज कर दें। ये था जो पहले हमने किया। लाइक एक्रीडिटेशन के स्टैंडर्ड SOP हमने डिफाइन किए। अब ये कि एक्रीडिटेट तो हम कर चुके हैं, शिकायत आ गई कि जो आपने एक्रीडिटेशन की है वो उस स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है या कंटिन्यूटी नहीं है, तो अब फिर री एक्रीडिटेशन और फिर डी एक्रीडिटेशन की तरफ भी बात आएगी। और माजी में कुछ इंस्टीट्यूशन डी एक्रीडिटेट हुए, बट आई थिंक विल हैव टू मेक दिस क्राइटेरिया वेरी स्ट्रिंजेंट एंड विद स्ट्रिंजेंट मॉनिटरिंग टू। इसी तरह फैकल्टीज ने स्ट्रक्चर व्हील करिकुलर डिस्प्ले चार्ट वो बनाए, और इंडक्शन हमारी पहले हेफाजत थी कि साल में किसी वक्त भी आप इंडक्ट हो सकते थे। 2008 के बाद जनवरी और जुलाई, और देन ई पोर्टल एंड ई लॉग सिस्टम इज योर इनोवेशन, ये कॉलेज की अपनी थी। और ये 30,000 ट्रेनिंग का आईडी पासवर्ड, 4,500 प्लस सुपरवाइजर का आईडी पासवर्ड, मॉनिटरिंग, फीडबैक, आई थिंक दिस कॉलेज हो इट्स स्ट्रेंथनिंग एंड अपग्रेडेशन ऑफ द MCQ बैंक। जब सुपरवाइजर आपको अप्रूव किया गया या हमारे फेलोज को अप्रूव किया गया तो 50 MCQs की कंट्रीब्यूशन, और इसके MCQs हमारे पास 2,50,000 पहले थे, और अपडेटेड प्रॉब्लम ये 3 लाख से ज्यादा टेस्टेड MCQs हैं। बट हम इस तादाद को बढ़ाना है।
اور اسپیشلٹی وائز تعداد جو ہے وہ ود کوالٹی ایشورنس وی ہیو ٹو اسٹرینگتھن دی ایم سی کیو بینک. دیکھیں جو چیز نہیں ہے جو امپروو کرنے والی ہے وی مسٹ ایڈمٹ دیٹ کہ ایگزامینر جو ہم نے اپوائنٹ کیے ان میں کچھ اسسٹنٹ پروفیسر اور کوئی پروفیسر. تو ای ویلیویشن میں آلدو پہلے ہم ایلیمنٹ آف سبجیکٹیوٹی ہم نے اس کو ختم کیا, آبجیکٹیو ایگزام کو بنایا, لیکن ویریشن ان دا ای ویلیویشن ڈیو ٹو دا ویریشن in the level and severity of examiner یہ تھا. تو جو ایکسٹینڈڈ ٹاک سے لے کے آئے گائنی میں طیب صاحب اور جو شیلا بکائی اور یہ پروفیسر عائشہ صدیقہ, تو لوگوں کا فیڈ آیا کہ نہیں دس نیڈ ٹو بی امپروو اور ایگزامینر کی ٹریننگ چاہیے. تو ایک سال پہلے ہم نے ٹریننگ آف دا ایگزامینر یہ ورکشاپ سٹارٹ کی. یہ گائنی کی ورکشاپ ہے جو شیلا بکائی نے سٹارٹ کی, اور اسی طرح دس ول بی a regular and continued feature to have the refresher workshop for the examiner and they will be free of cost. شیخ صاحب پہلے اس کو جو ہے اناؤنسمنٹ کر چکے. یہ 71,000 پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ کو ان تمام ورکشاپ سے آئی تھنک دے ہیو گون تھرو, جس میں کمیونیکیشن اسکل, پرائمری سرجیکل اسکل, کمپیوٹر ریسرچ اور بی ایل ایس ورکشاپ. پاکستان واز دا فرسٹ کنٹری ان ساؤتھ ایشیا جہاں ایڈوانس اسکل کورسز اسٹارٹ ہوئے, اینڈ سی بی ایس بی دا اونلی انسٹیٹیوشن. اے ٹی ایل اے سے آغاز ہوا 2007 میں, انڈیا نے 2009 میں کیا, چائنا نے 2013 میں کیا, اور ابھی تک جو پرووائڈر کورسز ہے اس میں 23,000 پوسٹ گریجویٹ ریزیڈنٹ پارٹیسپیٹ کر چکے ہیں, اور یہ تمام کورسز ہیں, یو نو آل دیز تھنگس. اور یہ ایک سلائیڈ ہے کہ جب 5 سال ہمارے کامیابی کے ساتھ مکمل ہوئے تو جو ٹاپ پرائز ساؤتھ ایشیا کا ملا وہ سی بی ایس پی کو ملا, جو پروفیسر محمود ایاز صاحب نے اسی انداز میں ریسیو کیا. اب ریسرچ کی طرف آئے, بات ہوتی ہے کہ ریسرچ کا سٹینڈرڈ اس انداز میں نہیں ہے. ڈیزائرڈ سٹینڈرڈ کو اچیو کرنے کے لیے ہم ایفرٹ کریں گے, لیکن کچھ چیزیں تھی لائک ہم نے کمپلسری ریسرچ ٹریننگ کورسز فار ٹریننگ اور سپروائزر کی. پہلے ہمارا ریسرچ ایویلیویشن ڈپارٹمنٹ صرف کراچی میں تھا, اب تمام ریجنل سینٹر میں اس وقت موجود ہے. پہلے صرف ریویو آف ریٹینشن تھا ڈیسٹینیشن کا, اب وہ پراسپیکٹو اسٹڈی ہے, سناپسس کی اپروول ہے, لیکن پھر بھی فیلڈ کی شکایات ہیں کہ جی ڈیسٹینیشن میں پلیجرزم ہے, پیسے دے کے ڈیسٹینیشن لکھواتے ہیں. تو ہم نے اس چیز کو ان ایبسولوٹ ٹرم ایڈریس کرنا ہے, اینڈ دیر شوڈ بی اے زیرو ٹالرنس آن دا کوالٹی آف ریسرچ. یہ کس انداز میں کرنا ہے, دس از ٹاسک آف دی فیکلٹیز. لیکن کالج نے یہ کہا کہ اچھا ڈیسٹینیشن میں نہیں ہے تو امپیکٹ فیکٹر جرنل میں ہم الاؤ کر دیں, اگر پیپر پبلش ہوا فرسٹ فیلوشپ کے لیے 2 اور سیکنڈ کے لیے 1 پیپر. انہوں نے کہا کہ 4-5 صرف جرنل ہیں, پیپر پبلش نہیں ہو سکتے. پھر شعیب شفیع صاحب نے کہا کہ نہیں ان کو ایکسپینڈ کر دیں, وائی کیٹیگری جو ایچ ای سی سے اپرووڈ ہے ان میں پرنٹ کروا لیں. اس وقت اینی جرنل انٹرنیشنل ود دا امپیکٹ فیکٹر آر اپرووڈ ان وائی کیٹیگری بائی ایچ ای سی. اگر پیپر پبلش ہو جائے تو ڈیسٹینیشن کی ضرورت نہیں ہے. اینڈ گریجولی آور آبجیکٹیو از وی شوڈ شفٹ فرام ڈیسٹینیشن ٹو دا پیپر. اب ای ویریشن کی طرف آئیں. ایک بات تھوڑی سی تھی کہ ای ویریشن کا کوئی میکانزم نہیں ہے, میکانزم ہے لیکن میکانزم نیڈیڈ ٹو بی امپروو, اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. ایگزامینر کی اپوائنٹمنٹ کا ایک میکانزم ہے کہ ایگزامینر ہیز ٹو بی سپروائزر. آپ سب بیٹھے ہیں, یو ہیو بین دی ایگزامینر. آپ میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جو سپروائزر نہیں ہے اور ڈائریکٹ امتحان میں چلا گیا. اب سپروائزر بننے کے کرائٹیریا اور سپروائزر کی ایکریڈیٹیشن آپ کے سامنے ہے کہ 5 سال آپ نے ورکشاپ میں کی ہو, ایم سی کیوز آپ نے کنٹریبیوٹ کیا ہو, اور آئی ایم ایم کے لیے 8 سال, پارٹ 2 کے لیے 10 سال. پھر پہلا امتحان آپ نے آبزرو کرنا ہے, اپنے کینڈیڈیٹ کا امتحان آپ نہیں لے سکتے. لیکن اب انوویشن ٹول جو آپ انٹروڈیوس کر رہے ہیں اس پہ ایگزامینر کی ٹریننگ کو بھی بتاؤ. اور ابھی ہم نے ایک ریگولر فیچر بنایا کہ ہر امتحان میں وی ول انوائٹ دا انٹرنیشنل ایگزامینر. ماضی میں ہم کووڈ کی وجہ سے نہیں کر سکے, لیکن آپ انٹرنیشنل تاکہ دیر شوڈ بی تھرڈ پارٹی انالیسس, ہم اپنے آپ کو امپروو کر سکیں اور دنیا سے کمپیئر کر سکیں. یہ کوالٹی ایشورنس ٹول اس وقت ہے, یہ انہوں نے امپلیمنٹ کیے ہوئے, لیکن ان کو لیٹرل اسپرٹ میں کرنا, آگے لے کے جانا. بلو پرنٹنگ ہے, آئٹم بینکنگ ہے, یونیفارم ایگزامینیشن ہے, ملٹیپل اسیسمنٹ ٹول ہے, گائیڈ لائن فار ایگزامینر ہے, روبرک فار اسکورنگ, پینل آف ایگزامینر, فورن ایگزامینر, ان پوسٹ آف انالیسس. ڈیفیکلٹی انڈیکس آپ دیکھتے ہیں, ریلائبلٹی انڈیکس دیکھتے ہیں, ڈسکریمنیٹی انڈیکس دیکھتے ہیں. یہ تمام چیزیں ہیں, بٹ ان کو فردر ہم نے اسٹرینتھن کرنا ہے. اور اس کے ساتھ یہ ٹولز آلریڈی موجود ہیں کہ پہلے پیپر وہ تھیری والا تھا, پھر ایم سی کیو آیا, سنگل بیسٹ آیا, آئی ایم ایم آیا, ٹوکس آیا, آسکی کو ٹوکس میں کنورٹ کیا, پارٹ 2 میں شارٹ لانگ کیسز ہے. لیکن پھر کوشچن آ گیا کہ کیا آپ تمام کمپیٹنسی جو اسکل سے ریلیٹڈ ہے, جو ایتھکس اور پروفیشنلزم سے ریلیٹڈ ہے,
آپ 2 گھنٹے میں لانگ شارٹ کیس پہ وہ اسیس کر سکتے ہیں. تو لوگوں نے کہا نہیں. تو پھر کہا گیا کہ نہیں, کوئی نئی ٹیکنیکس جو دنیا کی لے کے ہیں. سو انشاءاللہ 2023 کی ویژن ہے, وی آر گوئنگ ٹو امپلیمنٹ ورک پلیس بیسڈ اسیسمنٹ. اس میں منی سیکس, ڈاپس اور پھر آبجیکٹو اسٹرکچر اسیسمنٹ آف ٹیکنیکل اسکل. اب یہ جو اس میں بات تھوڑی سی کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو نئی چیز ہے ورک پلیس اسیسمنٹ ہے کیا, اس کی ضرورت کیوں پڑی. اس میں پہلا سوال تو یہ تھا کہ جو کلینکل پروسیجر کلیم کیا جاتا ہے, کیا ٹوکس میں سارے وہ ہم اسیس کر سکتے ہیں. اسی طرح جو اس کی پروفیشنلزم ہے, ایتھیکل پریکٹسز ہے, ایٹیچیوڈ ہے, کیا 1-1.5 گھنٹے میں اسیس کر سکتی ہے. تو جنرلی اس کا جواب تھا کہ نہیں, اس انداز میں ہم نہیں کر سکتے. تو چونکہ یہ ایک ایسا ڈیفیشنسی تھی, گیپ تھا, تو ہم ورک پلیس بیس اسیسمنٹ لے کے آئے. اور ورک پلیس بیس اسیسمنٹ کی آگے ڈیٹیلز میں منی کلینکل ایویلویشن ایکسرسائزز, ڈائریکٹ آبزرویشن آف پروسیجر اسکل, اور اس میں آگے کمپیٹنسیز کیا ہیں, ان کی اسیسمنٹ کیا ہوگی, اس پہ ڈسکشن ہوگی. اسی میں پھر اسی کے آگے پارٹس میں کیس بیس ڈسکشن, منی اسیسمنٹ ٹول اور ملٹیپل سورس فیڈ بیک, اور یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کا کمپیٹنسیز کیا ہے, کیسے اسیس کرنا ہے. اور اسی طریقے سے دس اندر امپورٹنٹ تھنگ جو ہم نے امپلیمنٹ کرنی ہے, دیٹ از سرٹیفکیٹ آف گڈ ایکڈیمک اسٹینڈنگ بائی دی گریس آف اللہ آلمائٹی. یہ بھی چیز آپ سے شیئر کرتا جاؤں کہ 2007 میں جب آئے, شہر صاحب ہمارے شروع کے ساتھیوں میں ہیں, ٹل ڈیٹ وی ہیو ناٹ ریز اے سنگل پینی فیس ان دی ایگزامینیشن آف دی ورک شاپ. اور آپ کے جو سبسکرپشن اینول ہے دیٹ واز 2500 2007 سے پہلے, آج بھی وہی ہے. اور پھر سال کے آخری 4-5 مہینوں میں ہر بندہ میسج کرنا شروع ہو جاتا ہے, پلیز گو فار دا گڈ اسٹینڈنگ, گڈ اسٹینڈنگ. یہ آپ کے 2500 کی برکت ہے. یہ کالج کے ریجنل سینٹر, یہ کالج کا ہیڈ کوارٹر, یہ کالج کس انداز میں چل رہا ہے. اور یہ فیسیں اس وقت ہیں جب $59 کا تھا, آج $259 کا ہے. اینڈ بائی دی گریس آف اللہ آلمائٹی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ دیٹ از گوئنگ آن. اور یہاں بھی میں یہ کہوں گا کہ واجد علی برکی صاحب کے وی این ہیڈ کوارٹر, سلطان فاروقی صاحب کے وی این 7 سینٹر کا بننا, اس کے بعد ظفر اللہ چودھری اور ان کے ساتھیوں کی کوئٹہ کا سینٹر بننا, حیدرآباد بننا, ایبٹ آباد بننا, بہاولپور بننا, تمام سینٹر کے ایکسٹینشن پروجیکٹ پشاور سے سٹارٹ ہوئے. پشاور کا ڈبل بنا, لاہور بنا, ملتان بنا, لاڑکانہ بنا. کراچی میں یہ بلڈنگ نہیں تھی جب 2007 میں ہم آئے تھے, تو ایک اسٹرکچر تھا. دس بلڈنگ از دیئر. ایڈمن بلاک نہیں تھا, آڈیٹوریم رینوویٹ ہوا. انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کی ایک کنٹینیوٹی کے ساتھ چیزیں جو ہے وہ آگے چل رہی ہیں. اور اسی انداز میں آئی تھنک آئی مسٹ اپریشیٹ دی آئی ٹی ڈپارٹمنٹ, شہزاد احمد منظور صاحب, جس انداز میں 2007 سے انہوں نے کام کیا. آئی ٹی میں بتا دوں, بائی دی گریس آف اللہ آلمائٹی سی پی ایس پی از دا لیڈر. ہم نے 2007-8 میں تمام سینٹر کو ویڈیو کنیکٹیوٹی دی, اور لاہور بیٹھ کے, کراچی بیٹھ کے تمام فیکلٹی 2007-8 میں ہم نے اسٹارٹ کی. اور پھر بات ہم کرتے ہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی, یوز آف انفارمیشن ٹیکنالوجی کی. اس سے بہتر انفارمیشن ٹیکنالوجی کا کیا یوز ہو سکتا ہے. تو پھر تمام سینٹر پہ ہم نے ایگزامینیشن سٹارٹ کیا, آن لائن ایگزامینیشن. دیر از سینٹرل مانیٹرنگ, پریزیڈنٹ اپنے موبائل پہ مانیٹر کرتے ہیں. اب 2 ممالک ہیں جن کے ساتھ ہمارا ایم او یو ہے آپ کے علم کے لیے, ایک آئرلینڈ اور دوسرا یو کے. 2 اسکیمز ہیں, ایک جونیئر فیلوشپ, ایک سینئر فیلوشپ. جونیئر فیلوشپ میں آپ نے 2 سال کی ٹریننگ کی, آپ نے آئی ایم کیا, انگلش ٹیسٹ پاس کیا, 2 سال کے لیے 13 ڈفرینٹ ڈسپلن میں آئرلینڈ میں جاتے ہیں. اور سینئر فیلوشپ اسکیم میں ایف سی پی ایس کے بعد 2 سال کے لیے جاتی ہے. سینئر فیلوشپ اس وقت انگلینڈ میں ہے along with the جونیئر فیلوشپ, اور آئرلینڈ میں اس وقت 510 ہمارے بچے ہیں جو اس وقت کام کر رہے ہیں. یہ 2008 میں پہلی وزٹ شعیب صاحب کے ساتھ ہم گئے, 2011 میں ایم او یو سائن ہوا, 2013 میں 19 کا پہلا بیچ, لاسٹ ایئر 49 اسٹوڈنٹ گئے. یہ ڈیٹیل ہے. اور پھر وہ آپ کی عزت کرتے ہیں. ایک کوشچن آیا تھا کہ یہ سروس پوسٹ پہ کام کرتے نہیں, دے ورک آن دا ٹریننگ پوسٹ, دے ورک آن دا انسٹیٹیوشن ایکریڈیٹڈ بائی دا سی پی ایس پی. اور یہ ان اداروں میں کام کرتے ہیں وچ آر ایکریڈیٹڈ بائی دا رائل کالجز. اور یہ رائل کالج کی آفیشیل ویب سائٹ ہے جس میں وہ ویلکم کر رہے ہیں 33 ڈاکٹرز کو. آخر میں آئرش میں لکھا ہے کہ ہم ان کو 1,00,000 مرتبہ ویلکم کرتے ہیں اور بیسٹ آف لک انہیں کہتے ہیں. اور پھر یہ آپ کی جو انوویشن ہے اس کو دنیا نے مانا. ای پورٹل, اگین شہزاد احمد اور ان کی ٹیم نے اس پہ بہت کام کیا. پیپر لیس انوائرمنٹ کی طرف جا رہے ہیں. آپ کو بلیٹن جرنل سارے اویلیبل ہیں. ٹوٹل کمیونیکیشن از آن ای پورٹل. اور ایل ایس مگورمن نے مجھے لکھا میری پریزنٹیشن کے بعد, ڈیئر پروفیسر گوندل, آئی وش ٹو لیٹ یو نو اباؤٹ دی ریسپانس آف دی ایڈمنسٹریشن آف ای-لاک سسٹم. اور آخر میں کہہ رہی ہے دے آل آر سیئنگ وی شوڈ انٹروڈیوس سم تھنگ سملر. سو بائی دی گریس آف اللہ آلمائٹی کوئی تو پروڈکٹ ہمارے پاس ہے.
جس کو ویسٹ کہہ رہا ہے کہ ہمیں سم تھنگ سملر، اور اینڈ پہ کہہ رہی ہے they all ask me to pass on their congratulations to you and to your college. یہ مبارکباد کونسل کو نہیں ہے یا آفس بیئرر کو نہیں ہے، یہ مبارکباد آپ سب کو ہے، ان تمام فیکلٹی ممبرز کو ہے جنہوں نے اس کی ڈیولپمنٹ میں کام کیا، جنہوں نے ٹرینی اور ٹرینر کو ٹرین کیا، اور جو فیلوز اس میں انوالو ہیں. دس کانگریگیشن از ٹو دا ہول کالج ان ایوری باڈی ہو از انوالو ود دا کالج. اچھا، اس اسکیم کی بیوٹی یہ کہ اس میں آلموسٹ 100% ریٹرن ریٹ ہے. آج کل کسی کو ویزا ملے کینیڈا کا یا آئرلینڈ کا، یو کے کا، ٹھہر جاتے ہیں 3 مہینے کا، بس غائب ہو جاتا ہے. بٹ دا بیوٹی آف دس اسکیم از 2019 میں 51 گئے، دو ابھی راستے میں ہیں اور 49 واپس آ چکے ہیں. اس وقت ہمیں انہوں نے کہا کہ یار ٹاپ 10 کو اجازت دیتے ہیں یہاں ٹھہرنے کی، تو ہم نے کہا باقی 40 کا کیا قصور ہے، 50 ٹھہریں گے تو سرکل کیسے چلے گا. سو 100% ریٹرن ریٹ ہے، ادروائز کالج ٹیکس دا ڈسپلنری ایکشن. تو WHO نے کہا کہ دنیا میں ایک ایسی اسکیم بھی آ گئی ہے کہ جو برین ڈرین نہیں ہے، برین گین ہے. لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں، دے ورک ان دا گڈ انوائرمنٹ، فائنینشیل انسینٹیو ہے، ایویڈنس بیسڈ میڈیسن میں کام کرتے ہیں، اپنے ملک کو جا کے سرو کرتے ہیں. یہ انٹرویو ہے جو ہمارے لاسٹ منتھ کے ہوئے، اور یہ انٹرویو کا طریقہ کار آپ کو بتا دیں تاکہ آپ آگے فردر بتا سکیں کہ 30+ ڈسپلن یو کے، 13+ آئرلینڈ. جو ویکنٹ سیٹ ہوتی ہے وہاں پہ انفارم کرتے ہیں، ویب پہ اناؤنس کرتے ہیں. ویب پہ سی ویز ہمارے پاس آتے ہیں، پھر ہمارا انٹرنیشنل ڈائریکٹریٹ جو ہے پروفیسر اصغر بٹ کا ڈپارٹمنٹ، وہ ان کو شارٹ لسٹ کرتا ہے. پھر ایک سیٹ کے اگینسٹ 3 کے انٹرویو ہوتے ہیں. دس ایبسولوٹلی نو رول آف دا کالج کونسل اور دا ممبر. سلیکشن از ایبسولوٹلی ٹرانسپیرنٹ، آن میرٹ، اور ڈائریکٹ کو سلیکٹ کر کے پھر وہاں جا کے 2 سال کام کرتے ہیں. دے ہیو ٹو کم بیک ٹو پاکستان لیٹر آن. دس از 14 اگست 2022. اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کونے پہ ایک ڈبل سٹوری بلڈنگ ہے جس میں جنرل مظہر صاحب اور مسرور صاحب، یہ تمام لوگ کھڑے ہیں. یہ بلڈنگ، اس کے باہر لکھا ہوا ہے کالج آف فزیشین سینٹرل پاکستان برمنگھم سینٹر. یو آر دی ناؤ دی کسٹوڈین اینڈ اونر آف دس بلڈنگ. یہاں ہماری ورک شاپ اور ایگزامینیشن وہ اسٹارٹ ہو چکے ہیں. اینڈ دس از اگین ون آف دا گڈ چینج کہ آپ کی جتنی ایکٹیویٹی ہیں انکلوڈنگ ٹوڈیز ایکٹیویٹی دیٹ از ایکریڈیٹڈ بائی امریکن کونسل آف کنٹینیوڈ میڈیکل ایجوکیشن 2022 کا ہے 2026 تک ساری CBSP کی ایکٹیویٹی ان کی انٹرنیشنل ایکریڈیٹیشن ہے. ویریس پرائزز جہاں پہ ملے، ریفریشر کورسز جنرل کے لیے سٹارٹ کروا دیے. کچھ جگہ پہ ٹریننگ کا پرابلم ہے، اگر لیپروسکوپک فیسلٹی نہیں ہے تو وہاں روٹیشن فیکلٹی سے ریکویسٹ ہے کہ ریکمینڈ کریں. اسی طریقے سے جو پریپریٹری کورس فار فیلوشپ ایگزامینیشن ہے وہ بھی سٹارٹ کرانے ہیں. ہمارے 85 فیلوشپ پروگرام ہیں، لیکن کوالٹی ایشورنس کے ساتھ کچھ نئے فیلوشپ پروگرام جس میں روبوٹک سرجری، انٹرنیشنل ریڈیولوجی اور ٹراما ایکیوٹ کیئر سرجری. Future vision میں CBSP to be recognized as the international training and advisory center in the world. CBSP's greatest strength is not the power of example, but the power of our own example. یہ آج کا ٹاسک ہے جس میں عامر صاحب میری بات میں بات کریں گے. لیکن شارٹ اور لانگ ٹرم میں جو چیزیں ہیں، اس میں شارٹ ٹرم میں ورک پلیس بیس اسیسمنٹ، دیٹ از ون تھنگ. سیکنڈ، گڈ ایکڈیمک اسٹینڈنگ سرٹیفکیٹ. لانگ ٹرم میں کیریکولم اور MCQs، یہ عامر صاحب کا ڈومین ہے، بات کریں گے. اینڈ آئی ایم ویری گریٹفل ٹو یو فار یور پیشنٹ لسننگ. اینڈ انشاءاللہ ود دا ٹیم اسپرٹ، ود دا کلیکٹیو وزڈم، اگلے 4 سال تک ہم سب ایک ہیں، تمام فیلوز ایک ہیں، تمام کینڈیڈیٹ ایک ہیں. ود یونٹی ہم کالج کو نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ لے کے جائیں گے. تھینک یو اینڈ تھینک یو ویری مچ.